تو خوش نصیب اور خوش قسمت ہوتے ہیں وہ انسان، وہ بندے کہ جنہوں نے اب تک رمضان مبارک کو اہتمام کے ساتھ گزارا، رمضان مبارک کے روزوں کا اہتمام کیا، تراویح کا اہتمام کیا، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کیا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر ایک شوق، ایک ایسا جذبہ پیدا ہوتا ہے، رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے، مسجد ایسی کھچا کھچ بھر جاتی ہے کہ مسجد میں پیر رکھنے کی جگہ نہیں ملتی۔ ایک عشرہ اسی حالت میں گزر جاتا ہے، لیکن جب دوسرا عشرہ شروع ہوتا ہے، دوسرا عشرہ شروع نہیں ہوتا، اب اصل نمازیوں کی حالت کا پتہ چلتا ہے کہ کون نمازی ہیں، کون روزوں کا اہتمام کرنے والے ہیں، کون تراویح کا اہتمام کرنے والے ہیں، کون اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو آباد کرنے والے ہیں، کون اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والے ہیں۔ ایک عشرہ گزرتا ہے، مسجد خالی ہو جاتی ہے، مسجد ویران ہو جاتی ہے۔ جو مسجد رمضان شروع ہوتے ہی کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، پیر رکھنے کی جگہ نہیں ملتی تھی، صفوں میں شامل ہونے کی جگہ نہیں ملتی تھی، وہی مسجد ایک عشرہ گزرتے ہی خالی ہو جاتی ہے، ویران ہو جاتی ہے۔ کہاں چلے جاتے ہیں وہ نماز کے شوقین، وہ رمضان مبارک کے مہینے کا شوق رکھنے والے، وہ تراویح کو شوق رکھنے والے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و اذکار کا شوق رکھنے والے کہاں غائب ہو جاتے ہیں؟ حدیث پاک کے اندر اللہ کے حبیب پاک محمد مصطفیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو، مظلوم کی بد دعا سے ڈرو، مظلوم کی بد دعا سے خوف کھاؤ، بچ کر کے رہو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک مسلمان، ایک انسان کے اوپر ظلم ہوتا ہے، وہ مظلوم ہے، ایک جانور کے اوپر ظلم ہوتا ہے، وہ مظلوم ہے، ایک پرندے کے اوپر ظلم کیا جائے وہ مظلوم ہوتا ہے۔ ہر ایک چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں فرمایا، اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ انسان مظلوم ہے، جانور مظلوم ہے، ہر ایک مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی مظلوم ہو سکتی ہے۔ یہ مساجد یہ مظلوم ہو سکتی ہے، یہ فرش یہ مظلوم ہو سکتا ہے، یہ ٹانٹ، یہ مسجد و منبر و محراب یہ مظلوم ہو سکتا ہے، یہ مظلوم ہے۔ آج ہم پہلا عشرہ گزرتا ہے، ہم ان کے اوپر ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں، مسجد کو ویران کر دیتے ہیں، مساجد کو ہم ویران کر دیتے ہیں، نمازی غائب ہو جاتے ہیں، روزوں کا جو اہتمام کرتے تھے وہ روزوں کا چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا یہ مساجد، کیا یہ فرش ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سفارشی بنے گا کہ الہ العالمین اس نے رمضان مبارک کے مہینے میں مجھے آباد کیا تھا، یہ مسجد کے اندر آ کر کے عبادت کیا کرتا تھا، تراویح پڑھا کرتا تھا، ذکر و اذکار کیا کرتا تھا، قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ کیا یہ مسجد یا اس بات کی گواہی دے گی کہ اللہ ایک عشرہ گزر نہیں پایا تھا، ایک عشرہ گزر نہیں پایا تھا، اس نے اپنے آپ کو مسجد سے دور کر لیا تھا، اس نے اپنے آپ کو روزوں سے دور کر لیا تھا، قرآن کریم کی تلاوت سے دور کر لیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و اذکار سے دور کر لیا۔ ایک عشرہ نہیں گزرتا، خدا کی قسم اصل جو نمازی ہوتے ہیں، اصل جو رمضان مبارک کے مہینے کا اہتمام کرنے والے ہوتے ہیں، اس کا تقدس کرنے والے ہوتے ہیں، وہ چہرے چھٹ کر کے سامنے آ جاتے ہیں کہ کون لوگ ہیں جو رمضان مبارک کے مہینے کا ادب و احترام سمجھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
صحابہ اکرام کو بلایا، قریب آ جاؤ۔ مجلس لگی ہوئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آ جاؤ، قریب آ جاؤ۔ صحابہ اکرام قریب ہوئے، مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے، پہلے منبر پر قدم رکھا، فرمایا آمین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے قدم رکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ تیسرے قدم رکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ مجلس ختم ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحت کرنی تھی صحابہ اکرام کو وہ نصیحت کی۔ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آج عجیب حالت دیکھی ہے، عجیب معاملہ دیکھا ہے کہ آپ منبر پر قدم رکھتے ہوئے جا رہے ہیں، آپ منبر کے اوپر قدم رکھتے ہوئے جا رہے ہیں اور ہر قدم کے اوپر آپ آمین کہتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں آمین کہہ رہا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہلاک اور تباہ و برباد ہو وہ شخص کہ جس نے اپنی زندگی کے اندر اپنے ماں باپ کو پایا ہو یا ان میں سے کسی ایک کو پایا ہو اور ان کی خدمت کر کے، ان کا ادب و احترام کر کے اپنے آپ کو جنت کا پروانہ نہ ملائے، جنت کا مستحق نہ بنایا ہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا کی اور محمد مصطفیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا۔ یہ بات یاد رکھے کہ اللہ کے پیغمبر جو ہوتے ہیں، انبیاء اکرام علیہ السلام جو ہوتے ہیں، جب وہ کوئی دین کی بات کرتے ہیں، ایمان کی بات کرتے ہیں، اسلام کی بات کرتے ہیں، شریعت کی بات کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان ہوا الا وحی یوحی علمہ شدید القوی، کہ جو پیغمبر کہتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہتا ہے۔ پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آمین کہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کہی ہے، ورنہ محمد مصطفیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے رحم کرنے والے ہیں، اتنے کریمانہ شان رکھنے والے ہیں، امت کے ساتھ اتنا محبت اور اتنا شفقت کا معاملہ کرنے والے ہیں۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن محمد مصطفیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ دے کہ اے پیغمبر میں تجھے اجازت دیتا ہوں کہ 3 منٹ میں تجھ کو دیتا ہوں، جنت میں جس کو لے جانا چاہے تو لے جا، محمد مصطفیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم ابو جہل ہو، ابو لہب ہو، عتبہ ہو، شیبہ ہو، بڑے بڑے کافروں کو محمد مصطفیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے اندر داخل۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آمین کہا ہے یہ اپنے سینے پر پتھر رکھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا ہے۔